کے قدم لڑکھڑا گئے اور آپ غشی کھا کر کے گر پڑے. ہوش آیا, پھر وہی سوال, اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اے اللہ کے نبی, لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. دوسری مرتبہ پھر آپ نے غسل کیا, پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا, پھر غشی کھا کر کے گر پڑے. 3 مرتبہ ایسا ہوا, آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے, اب نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں. اما عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا ابھی نبی زندہ ہیں, ابھی نبی موجود ہیں, نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر میرے باپ اگر کھڑے ہو گئے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے, ہو سکتا ہے لوگ اس کو اچھا محسوس نہ کریں, ہو سکتا ہے اس سے اچھا میسج نہ جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کو امام بنا دیں, میرے والد تو بڑے نرم دل ہیں, میرے والد تو بڑے رقیق القلب ہیں, وہ نماز آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھا پائیں گے, وہ نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گے, وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے, آپ کسی اور کو امام بنا دیں. نبی نے فرمایا نہیں, جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو ابو بکر کو کھڑا کیا. اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کے بعد خلیفہ, رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, لیکن اگر آپ یہ پوچھیں اشارہ کس کا دیا تھا, سمبل کس کا دیا تھا, تو رسول نے اپنے مصلی پر کھڑا کر کے ابو بکر کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے بعد امت کی قیادت اور امت کو سنبھالنے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو ابو بکر سے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, بما اراک اللہ, اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا اور بتایا اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے ان کی وکالت کرنے والے نہ بنیں. واستغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں. ان اللہ کان غفور الرحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ مدینہ کے انصاریوں میں قبیلہ تھا بنو زفر کا. بنو زفر میں ایک آدمی تھا جس کا نام طعمہ یا بشیر بن عبیرق. اس نے کیا تھا کہ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی, اور جب اس کو یہ لگا کہ اس کی چوری کی پکڑی جائے گی اور اس کا چرچا ہو جائے گا تو اس نے اپنی وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی. اور اس کے بعد بنو زفر کے کچھ لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس یہ آدمی طعمہ یا بشیر جس کا نام تھا یہ آیا, اور ان سب لوگوں نے مل کر کے اللہ کے رسول کو یقین دلایا کہ زرہ یہودی نے چرائی ہے. یہودی بعد میں آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ زرہ جو ہے ان لوگوں نے چرائی ہے, بنی عبیرق نے, اور چرا کر کے میرے گھر میں پھینکی ہے. لیکن یہ جو لوگ آئے تھے بنو عبیرق جو آئے تھے طعمہ اور بشیر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے, ان لوگوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متاثر کر دیا کہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف اور ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیں. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اے نبی آپ ان خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اور آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, یعنی بغیر تحقیق کے آپ نے بے ایمان اور خیانت کرنے والے لوگوں کی آپ نے حمایت کر دی ہے, اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان کی حیثیت سے غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ جو صحیح صورتحال تھی وہ آپ کے اوپر واضح ہوتی, آپ غلط فہمی میں نہ پڑھتے. تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر کبھی سچائی ان کے اوپر پوشیدہ رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو اطلاع دیتا ہے اور صحیح چیز سے ان کو باخبر کرتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بھی کہا کہ آپ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, کیونکہ آپ نے ان بے ایمان اور ظالم لوگوں کی حمایت کر کے آپ نے کوتاہی کی ہے, اور اس کوتاہی پر آپ استغفار کریں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب تک دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کے مکمل حق پر ہونے کا یقین نہ ہو, کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
दूसरी बात यह भी पता चली कि अगर किसी एक फरीक की चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर होकर काजी या हाकिम किसी एक फरीक के हक में फैसला कर दे और वो फैसला हकीकत में गलत हो, तो उस फैसले की अल्लाह ताला के नजदीक कोई हैसियत नहीं है। चुनांचे सही बुखारी की 2680 और सही मुस्लिम की 1713 नंबर की हदीस है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम तख्तसिमून इलैया, तुम लोग अपने झगड़े और अपने मामलात मेरे पास लेकर के आते हो, वलअल्ल बादकुम अलहनु बिहुज्जतिही, और तुम में से बाज लोग हुज्जत और दलील पेश करने के मामले में बाज से ज्यादा तेज तर्रार होते हैं। फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि शैअन बिक़ौलिही, तो जिसकी बात सुन करके उसके भाई के हक़ में उसके हक़ में फैसला कर दूं, हक़ उसके भाई का था और मैंने उसको दे दिया बातचीत की वजह से, फ़इन्नमा अक़्तअु लहू क़ित्अतम मिनन नार, तो वो ये याद रखे कि मैं उसको जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूं, फ़ला यअख़ुज़हा, वो उसको न ले, वो उसको लेने की कोशिश न करे। तो वही बात अल्लाह ताला ने कही कि वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे, इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और ए नबी आप उन लोगों की हिमायत न करें जो अपने नफ्स के साथ खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो बहुत ज्यादा खयानत करने वाला और गुनहगार हो। यस्तख्फून मिनन नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह, ऐ नबी ये लोग लोगों से छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा माअहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल, अल्लाह तो उनके साथ था उस वक्त जब ये रातों में आपस में खुफिया मशवरे कर रहे थे, आपस में ये सीक्रेट बातें कर रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे माला यर्दा मिनल क़ौल, जो बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, अल्लाह ताला इनके अमाल का इहाता करने वाला और घेरने वाला है। हा अंतुम हाउलाइ जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, तुम ही हो वो लोग जिन्होंने इनकी हिमायत की है दुनिया की जिंदगी में। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, तो वो कौन है जो क़यामत के दिन इनके बारे में अल्लाह ताला से बहस करेगा और अल्लाह के यहाँ इनकी हिमायत करेगा। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या वो कौन है जो इनका वकील बनेगा क़यामत के दिन। उसके बाद आयत नंबर 110 में फरमाया कि वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, कि जो कोई बुराई का काम करे या अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करे, अल्लाह ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, बुराई का काम करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे। उलमा लिखते हैं कि यहाँ सू से मुराद वो बुराई है जिसका ताल्लुक दूसरे से हो, जैसे चोरी है, जैसे ज़िना है, जिसका नुकसान दूसरे को पहुंच रहा हो। औ यज़लिम नफ्सहु, और अपने जान पर जुल्म करे, इससे मुराद वो गुनाह है जिसका नुकसान खुद इंसान अपने आप को पहुंचा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई बुराई का काम करे या अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करे, थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, और फिर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे, तो ऐसा इंसान याद रखे यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, वो अल्लाह ताला को पाएगा बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला। वमन यक्सिब इत्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, और जो कोई गुनाह का काम करेगा तो वो उसका बोझ खुद अपने ऊपर कमाएगा, उस गुनाह का बोझ वो खुद अपने ऊपर ला देगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इत्मन तुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इहतमल बुहतानन व इत्मम मुबीना, और जो कोई खता का काम करे या कोई गुनाह का काम करे और फिर किसी बेगुनाह के सर पे थोप दे उसको, तो उसने बहुत बड़ा बुहतान और बहुत खुला हुआ गुनाह उसने उठाया है। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूका, और ए नबी अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत आपके ऊपर ना होती तो इनमें से एक जमात ने तो ये इरादा कर लिया था कि वो आपको भटका देगी। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम, लेकिन ये नहीं भटका सकते हैं मगर अपने आप को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी ए नबी, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर खास फजलो करम किया जो अल्लाह अपने नबियों पर करता है। और यहाँ जो ताइफा जमात मुरादी, यहाँ वही लोग मुराद हैं बनु उबैरी के लोग जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करना चाह रहे थे और एक बेगुनाह के सर पे गुनाह थोपना चाह रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम, इनमें से एक जमात ने ये कस्द कर लिया था, ये तय कर लिया था अन युदिल्लूका, कि वो सीधी राह से आपको ए नबी हटा देंगे। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन ये नहीं भटका सकते हैं मगर अपने आप को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर
आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और ऐ नबी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर उतारा है किताब को और हिकमत को, और अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते। यानी ये अल्लाह ताला ने मजीद अपने इनामात का जिक्र किया अपने नबी के ऊपर कि ऐ नबी हमने आप पर कुरान उतारा है, आपको हमने सुन्नत दी है, आपको हम इल्म और हिकमत की बातें बताते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 52 में फरमाई कि वकदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ नबी हमने आपके ऊपर अपने हुक्म से रूह को नाजिल किया है, रूह को उतारा है, यानी रूह से मुराद यहाँ कुरान है। मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, आप नहीं जानते थे ईमान क्या है और किताब क्या है। ये आयत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने का इनकार कर रही है, क्योंकि जिसको इल्म दिया जाए पहले से बात पता ना हो और बाद में पता चले वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता, और किसी के बताने से कोई चीज जब पता चले तो वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ नबी आपके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत अजीम फजल है। ला खैर फी कतीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास, ऐ नबी इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर और भलाई नहीं है। ये मुनाफिकीन जो आपस में सीक्रेट बातें करते हैं, जो आपस में सरगोशियां करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं, इसमें कोई भलाई नहीं है। इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, हाँ अगर भलाई है और चुपके चुपके अगर कोई बात करना ही चाहता है तो ऐसी बात करे किसी को सदका का हुक्म दे, औ मारूफिन या कोई भलाई की बात करे, औ इस्लाहिम बैनन नास या लोगों के दरमियान सुलह करा दे। यहाँ 3 कामों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया जिसके लिए खुफिया इज्तिमा और सीक्रेट मीटिंग की जा सकती है। उसमें सबसे पहली चीज है सदका। जाहिर है कि सदका की बहुत सारी फजीलतें हैं। सही मुस्लिम की 1014 नंबर की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा तसद्दक़ अहदुन बिसदक़तिन मिन तय्यबिन, जब कोई आदमी पाकीज़ा माल में से सदका करता है, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, और अल्लाह ताला पाकीज़ा माल को ही कबूल करता है, इल्ला अख़ज़हा अर्रहमानु बियमीनिही, तो उस सदका को अल्लाह ताला अपने दाहिने हाथ में लेता है। व इन कानत तमरतन, अगर वो एक खजूर के बराबर भी वो चीज हो, फतरबू फी कफ़िर रहमान, तो वो रहमान की हथेली में बढ़ती चली जाती है, हत्ता तकून आज़म मिनल जबल, यहाँ तक कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु, जैसे तुम में से कोई अपने ऊंट के बच्चे को बढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है, औ फसीलहु, अपने ऊंट के बच्चे को जिस तरीके से आदमी बढ़ाता है और उसके बढ़ाने की तलब रखता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के सदक़े को बहुत तेजी के से बढ़ाता है। इसी तरीके से भलाई की बात करना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। लोगों के दरमियान सुलह कराना, इसकी तो इतनी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो सबसे अफजल जो काम है सदका और नमाज और रोजे से अफजल वो काम है, क्या मैं तुमको ना बता दूं? साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, व फसादु ज़ातिल बैनी अल-हालिका, और आपस में फसाद करना ये नेकियों को खत्म करने वाली चीज। ये अबू दाऊद की 4919 नंबर की सही हदीस है। इसी तरीके से सुलह करने के लिए, दो लोगों का झगड़ा चुकाने के लिए झूठ बोलने की भी शरीयत ने इजाजत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की 2692 और सही मुस्लिम की 2605 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, कज़्ज़ाब वो नहीं है, झूठा वो नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए, फयनमी खैरन, और भलाई में इजाफा करे, व यक़ूलु खैरन, और भलाई की बात करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा, और जो अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करने के लिए ऐसा करे, यानी किसी को सदका का हुक्म दे, किसी को नेकी का हुक्म दे, किसी को के दरमियान सुलह करा दे अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहता है फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा, अन करीब हम उसे अजीम अजर से नवाजेंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, और जो रसूल की मुखालफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करे। यहाँ मोमिनों से कौन मुराद है? सहाबा मुराद है, क्योंकि सहाबा के अलावा उस वक्त कोई मोमिन नहीं था। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो रसूल की मुखालफत करे और सहाबा के मनहज और सहाबा के तरीके को छोड़ करके किसी और मनहज और रास्ते पर चले, तो उसका अंजाम क्या होगा? नुवल्लिहि मा तवल्ला, वो जिधर मुड़ेगा हम उधर उसको मोड़ देंगे, वनुस्लिहि जहन्नम, और उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे, वसाअत मसीरा, और जहन्नम बड़ा ही बुरा
ठिकाना है। इससे बाज उलमा ने यह भी इस्तिदलाल किया है कि इजमाए उम्मत के तमाम उलमा और फुक़हा इसी मसले पर मुत्तफिक हो जाएं, ऐसे मसले का इनकार करना और उसको ना मानना यह भी इस आयत के अंदर शामिल है, जो अल्लाह ने कहा कि मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करे। क्यों? क्योंकि इजमा भी पूरी उम्मत के तमाम उलमा और फुक़हा का किसी एक मसले पर मुत्तफिक हो जाना, जिसको इजमा कहा जाता है, ये इजमा भी शरीयत में हुज्जत और दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की 2167 नंबर की हदीस है, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला ज़लालह, बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा। मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती। लिहाजा उम्मत अगर इकट्ठा है, पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक है, पूरी उम्मत के उलमा और फुक़हा उस पर मुत्तफिक हैं, तो वो इजमाई मसला माना जाएगा और उसको तस्लीम करना जरूरी होगा। अब उसके बाद आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला ने शिर्क की कबाहत का फिर से बयान किया कि शिर्क की अल्लाह हमारे यहाँ माफी नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करे तो वो दूर की गुमराही में पड़ गया। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारते हैं वो औरत है। यहां अल्लाह ने औरत क्यों कहा? और इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, क्योंकि मक्के के मुशरिकीन जिन बुतों की इबादत करते थे अक्सर वो देवियों के बुत थे, जैसे लात है, उज्जा है, मनात है, ये सब यानी उनके लेडीज माबूद थे, उनके जो है फीमेल गॉडेस थे उनके, या इससे मुराद फरिश्ते भी हो सकते हैं क्योंकि फरिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, अल्लाह के अलावा ये नहीं पुकारते हैं मगर औरतों को। व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और अल्लाह के अलावा ये नहीं पुकारते हैं मगर सरकश शैतान को, यानी ये जिसको भी पुकारते हैं गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारा जाए, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा ही क्यों ना हो, अल्लाह का रसूल ही क्यों ना हो, हकीकत में गैरुल्लाह की इबादत करने वाला शैतान को राजी कर रहा है और शैतान का पुजारी है वो। अल्लाह ने फरमाया व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, ये नहीं पुकारते हैं मगर सरकश शैतान को। लाअनहुल्लाह, अल्लाह की लानत हो शैतान के ऊपर। वक़ाल लअत्तखिदन्न मिन इबादिका नसीबन मफरूदा, और शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों में से जरूर अपना एक मुकर्रर किया हुआ हिस्सा लेकर के रहूंगा। मुकर्रर किया हुआ हिस्सा लेकर के रहूंगा, इससे एक मतलब तो ये हो सकता है कि शैतान के नाम पर, गैरुल्लाह के नाम पे जो नजर न्यास चढ़ाई जाती है उसको मैं अलग से लेकर रहूंगा, या इससे मुराद जहन्नमियों का वो कोटा है जो मुशरिकीन की शक्ल में अल्लाह ताला पैदा करेगा। तो शैतान कह रहा है कि मैं तेरे बंदों में से अपना कोटा लेकर के रहूंगी, मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे तेरे बंदे जहन्नम में जाएंगे। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, और जरूर मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा और जरूर मैं उनको उम्मीदें दिलाता रहूंगा, उनको झूठी उम्मीदें और दिलासे दिलाता रहूंगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा, फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, और वो चौपायों के कान काट देंगे। मुशरिकीन बहीरा, साइबा, वसीला और इस जैसे नाम से बहुत सारे जानवरों के नाक कान काट करके या उनमें सुराख करके उसको जो है अपने बुतों के नाम पर अलग कर देते थे। तो शैतान ने कहा फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, तेरे बंदों को भटकाऊंगा और वो चौपायों के कान काटेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और वो अल्लाह ताला की पैदाइश और तख्लीक में तब्दीली की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली से क्या मुराद है? एक मतलब तो इसका ये है जिसका जिक्र इसी आयत में है, जो शैतान ने कहा ना कि मैं उनको हुक्म दूंगा और वो चौपायों के कान काट देंगे, यानी जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल बनाया है उसको वो अपने लिए हराम कर लेंगे और अपने बुतों के लिए खास कर देंगे। तो ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलना हो गया। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि सूरज है, चांद है, जमीन है, आसमान है, जो अल्लाह ताला का क्रिएशन है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, उनको शैतान ने माबूद बना दिया। मुशरिक लोग उनको माबूद समझते हैं, तो शैतान ने अल्लाह ताला की तख्लीक बदलने पर लोगों को आमादा किया, लोगों ने अल्लाह ताला की तख्लीक को बदल डाला। और तीसरा माना इसका यह है कि फितरत जो अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है, शैतान ने कहा कि मैं लोगों को हुक्म दूंगा और लोग उस फितरत के खिलाफ काम करेंगे, अल्लाह की तख्लीक को बदल देंगे। चौथा माना यह किया गया है कि हिल्लत और हुर्मत में तब्दीली करनी, जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम कर लेंगे लोग, जिसको अल्लाह ने हराम किया उसको लोग हलाल कर लेंगे। पांचवा माना इसका
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ مردوں میں نسبندی وغیرہ کے ذریعے پیدائش کو روک دینا، عورتوں میں بغیر کسی عذر کے آپریشن کرا کر کے اولاد کا سلسلہ ختم کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی اور تغییر ہے۔ اور ایک معنی اس کا جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ گدنا گدوانا یا آئیبرو کے بال جو ہے اس کو نوچنا اور اس کو چھوٹا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ تو شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو حلال جانور ہیں ان میں بعض جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے، ان کے خصیے نکال لیے جاتے ہیں، ان کے خصیے نکال لیے جاتے ہیں۔ بعض حلال جانوروں کے خصیے جب نکال لیے جاتے ہیں تو ان کا گوشت اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ تو جانور کو خصی کرنا، اس کے خصیے نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے ایسے جانوروں کی قربانی کی ہے، اس کو ذبح کیا ہے جن کے خصیے نکال دیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو اپنا دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سوائے فریب اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ آج بھی بہت سارے لوگ شیطان کے اس فریب میں آ جاتے ہیں، اور شیطانی چیزوں کا چلن آج بھی ہم دیکھیں عام ہے، اور ربانی چیزوں کا چلن کم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کے ساتھ دھوکے والے وعدے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے یہ لوگ کوئی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان قریب ان کو ہم ایسی جنتوں میں اور ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر کے 122 تک تقریباً 18 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اور ان 18 آیات میں ہم نے جو خاص باتیں سیکھی آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ لگی کہ ظالم اور خائن کی، خیانت کرنے والے اور ظلم کرنے والے کی حمایت اور اس کا سپورٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس آپ ان لوگوں کے جھانسے میں قریب تھا کہ آئے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے اپنی گفتگو میں اس طریقے سے متاثر کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ مغفرت طلب کریں۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مغفرت ضرور طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ کسی بے گناہ کے اوپر کوئی گناہ تھوپنا، کسی بے گناہ کے اوپر کسی گناہ کا الزام لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ کلام کا دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن بنو عبیرق کے جو گھر کے لوگ تھے، اس اپنے چور کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایسی باتیں کہیں کہ اللہ کے رسول بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ خفیہ مشورے کرنا، سیکرٹ میٹنگیں کرنا، آپس میں باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ صدقہ جمع کرنے کے لیے بات ہو رہی ہو، کسی بھلائی کی بات کے لیے گفتگو ہو رہی ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بات ہو رہی ہو۔ ایک چیز ہم لوگوں نے یہ سیکھی کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو سبیل ہے، جو منہج ہے، اس سے ہٹنا اور اس کو چھوڑنا بھی گمراہی ہے اور جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے معافی ہے۔ شرک اگر کوئی کر کے گیا ہے بغیر توبہ کے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتوں اور غیر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، لوگ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ گودنا گدوانا، ابروؤں کے بال اکھڑوانا، ٹیٹو بنوانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، جو شیطان کا مشن ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس پر آمادہ کرے گا۔ ان سب کاموں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، سب کام حرام ہیں۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ بھی ہے کہ وہ خوبصورت پلاننگ اور جھوٹے وعدے اور دلاسے اور تمناؤں میں انسان کو الجھا دیتا ہے، تو شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
गुनाह करते वक्त हमें मखलूक से नहीं खालिक से डरना चाहिए। अल्लाह ने मुनाफिक की अलामत बताई है, यस्तख्फून मिनन नासी वला यस्तख्फून मिन अल्लाह, ये लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि लोगों से, खल्क से नहीं, खालिक से डरना चाहिए। और आखिरी चीज ये है कि आरजुएं शैतान दिलाता है। इसका मतलब कि मोमिन जो है वो झूठी आरजुओं में नहीं, वो रियलिटी में यकीन रखता है। मोमिन वो बिला वजह की आरजुओं और ख्यालात और ख्वाबों में नहीं, वो हकीकत की दुनिया में जिंदगी गुजारता है। मोमिन आरजुओं से नहीं बल्कि हकायक से बात करता है। तो ये कुरान करीम की 5वें पारे की तफसीर का ये सिलसिला आज यहीं पर खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह अभी और हम सूरह निसा की जो आयतें बची हैं 5वें पारे में, उसकी तफसीर आगे के दुरुस में आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन कुरान करीम को हमें पढ़ने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। लैसा बिअमानिय्यकुम, हकीकत तुम्हारी तमन्नाओं और आरजुओं के मुताबिक नहीं है। वला अमानिय्य अहलिल किताब, और ना अहले किताब की तमन्नाओं और आरजुओं के मुताबिक है। मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, जो बुराई करेगा उसका बदला उसको दिया जाएगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाह, और वो नहीं पाएगा अपने लिए अल्लाह के अलावा वलिय्यन वला नसीरा, न कोई दोस्त पाएगा न कोई मददगार पाएगा। अहले किताब अपने बारे में बड़ी खुशफहमियों में मुब्तला थे कि हम अल्लाह के बड़े चहेते हैं, अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ उनकी उन खुशफहमियों का पर्दा चाक करते हुए फरमाया कि जन्नत और अल्लाह ताला के जो कामयाबी है वो तुम्हारी तमन्नाओं और आरजुओं की बदौलत नहीं मिलेगी। उसके लिए ईमान और नेक अमल, अमल सालेह का होना जरूरी है। और अगर तुम्हारे नामे अमाल में गुनाह हैं, बुराइयां हैं, बदकारियां हैं, तो फिर ये आरजू रखना कि हम अल्लाह के चहेते हैं और अल्लाह ताला हमें अजाब में नहीं डालेगा, ये सिर्फ एक आरजू है। अल्लाह ताला के यहाँ इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वार्निंग अल्लाह ताला ने अहले किताब के साथ साथ मुसलमानों को भी दी है कि तुम भी झूठी उम्मीदों के सहारे जन्नत की उम्मीद मत करो। ईमान और अमल सालेह का होना जरूरी है। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा, और जो भी नेकियां करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुव मुमिन, इस हाल में कि वो मोमिन हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो यही लोग जन्नत में जाएंगे, वला युज़लमून नक़ीरा, और खजूर के गुठली में जो शिगाफ होता है उस शिगाफ के बराबर भी, उस यानी बीच में जो फटन होती है उस फटन के बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन, और उससे बेहतरीन दीन वाला कौन हो सकता है जिसने अपने चेहरे को अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की तरफ कर दिया हो, अपने चेहरे को अल्लाह ताला के ताबे कर दिया हो। वहुव मुहसिन, एहसान के साथ, इखलास के साथ। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और उसने पैरवी की हो हजरत इब्राहीम के तरीके की, यकसू होकर, सबसे कट कर, सारे मुशरिकीन और सारे माबूदाने बातिला से कट करके उसने इब्राहीम के तरीके की, तौहीद की पैरवी की हो। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। खलील किसको कहते हैं? खलील कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत इस कदर रासिक हो जाए कि अब उसमें किसी और की जगह ना रहे, तो उसको कहते हैं अल्लाह का खलील है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहा है। और ये जो खलील का लफ्ज है ये अरबी में फ़ईल के वजन पर है, और ये फ़ाइल के माना में भी हो सकता है और मफ़ऊल के माना में भी हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा चाहने वाला या बहुत ज्यादा चाहा गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील हैं, और ये मकाम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल है। चुनांचे सही मुस्लिम की 532 नंबर की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह क़द इत्तख़ज़नी खलीला कमा इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने जैसे हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया, मुझे भी अपना खलील बनाया। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला हर चीज का इहाता करने वाला, हर चीज को घेरने वाला है। अब उसके बाद आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला औरतों के हुकूक का
اور خاص طور سے یتیم عورتوں کے حقوق کا ایک مرتبہ پھر ان کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں احکام پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں ان کا حکم بیان کرتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور جو کچھ تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں، اس میں بھی تمہیں بتایا گیا ہے فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا طے کیا ہوا حق ان کو نہیں دیتے ہو. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کرنے سے بچتے ہو یا نکاح کرنے کی امید کرتے ہو. یہاں ترغبون کا جو لفظ عربی میں یہ کسی چیز میں انٹرسٹ لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کرنا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہ لینا. ایک ہی لفظ ہے، آگے اگر فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے انٹرسٹ لینا، اور عن آ جائے تو معنی ہوتا ہے انٹرسٹ نہ لینا. یہاں آگے نہ فی ہے نہ عن ہے، لہذا دونوں معنی کی گنجائش ہے، تو دونوں تفسیر کی گئی ہے. یعنی یتیم عورتیں ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو تم ان سے نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن جو اور عورتوں کو تم مہر دیتے ہو وہ مہر ان کو نہیں دیتے ہو. ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یتیم عورتیں غریب ہیں یا وہ بدصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کچھ کم ہے، تو تم ان سے نکاح نہ تو خود کرتے ہو نہ ان کا نکاح کراتے ہو. تو یہ دونوں صورتیں ظلم کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو ما کتب لہن، جو حق ان کا مقرر کیا گیا ہے. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ پسند کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو یا تم ناپسند کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے جو بے بس ہوں، کمزور ہوں. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وراثت میں صرف بڑے لڑکوں کو حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی ختم کیا. فرمایا والمستضعفین من الولدان، ان کمزور بچوں کو، ان بے بس بچوں کو کے ساتھ بھی تم انصاف کا معاملہ کرو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یتیموں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اگر یتیم عورتیں تمہاری کفالت میں ہیں ان کا نکاح کرا دو. بلا وجہ ان کے نکاح سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو نہ روکو، یا نکاح اگر کر رہے ہو تو ان کا جو مہر ہے وہ مہر ان کو دو. انصاف کا معاملہ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اب میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی پر اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے جتنی دینی چاہیے. ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز کا ڈر ہو، زیادتی کا ڈر ہو، کنٹمپٹ کا ڈر ہو، او اعراضاً یا بیزاری کا ڈر ہو، شوہر کی طرف سے اگنور کرنے کا ڈر ہو، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے یا شوہر جو ہے دور دور رہتا ہے، فلا جناح علیہما، تو میاں بیوی دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں. یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے اور بیوی شوہر سے الگ بھی نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اگر آپس میں شوہر اور بیوی کچھ سمجھوتا کر لیں اور بیوی اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے، مثال کے طور پہ اپنا حق مہر معاف کر دے، یا اپنا جو نان اور نفقہ ہے، جو اپنا خرچ ہے اس کو معاف کر دے، یا کئی بیویاں ہیں تو اپنی باری کا حق کسی اور کو دے دے، تو اور اس طریقے سے دونوں سمجھوتا کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت سودا ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑی عمر دراز ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، جیسا کہ صحیح بخاری کی 2593 اور صحیح مسلم کی 1463 نمبر کی حدیث میں موجود ہے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ صلح کر لینے میں بھلائی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں لالچ کا مادہ ڈال دیا گیا. ہر انسان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت بنائی ہے کہ ہر شخص کو کہ دل میں ایک قسم کی لالچ اور ایک قسم کا مفاد، اپنا فائدہ چاہنے کی جو طلب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی سے کام لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف، مکمل انصاف نہیں کر سکتے. ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تم یہ چاہو کہ سب کے ساتھ مکمل محبت ہو، مکمل دلی تعلق ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دل محبت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، اور دل کے فعل پر کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم مکمل عورتوں کے درمیان اگر انصاف کرنا چاہو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری طور پر جو حقوق ہیں وہ آپ اس میں عدل کریں گے. اس میں اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، سب کو ان کا حق دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آپ اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن سب کی باری مقرر تھی اور سب کو ان کا حق دیتے تھے. تو دل کا تعلق اگر کسی سے زیادہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. پکڑ کب ہوگی؟ جب ہم حقوق میں عدل نہ کریں، اور حقوق میں اور جو چیزیں دینے والی ہیں دنیا میں ان میں ہم نا انصافی کریں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. چنانچہ ترمذی کے اندر 1141 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان عند الرجل امرأتان، جب کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے، جاء یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن آئے گا، وشقہ ساقط، اس کا ایک طرف کا جو پہلو ہوگا وہ ساقط ہوگا، وہ جھکا ہوگا، وہ گرا ہوگا. یعنی وہ اس کی ایک پہچان ہوگی کہ یہ دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان مکمل انصاف اگر کرنا چاہو تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل، تو کسی ایک کی طرف مکمل طریقے سے نہ جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم بیچ میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو، ایسا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں، دونوں میں تفرقہ ہو جائے طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی اور اپنی گنجائش میں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. یعنی یہ تیسری صورت ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے، تو اس طریقے سے دونوں علیحدہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ علیحدہ ہونے کی، الگ ہونے کی صورت میں مرد کو اس سے بہتر بیوی مل جائے جس کے اندر اس کو جو ریکوائرڈ کوالٹیز ہیں وہ مل جائیں، اور بیوی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے. تو طلاق اگرچہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں کہا گیا اس کو، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ طلاق دینی ہی پڑتی ہے مرد کو اپنی بیوی کو، یا میاں بیوی کو الگ ہونا ہی پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اگر یہ آپس میں جدائی بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دیتا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی اہل کتاب کو جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نے کفر کیا، تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے رہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے
تو تم کو اے لوگوں ختم کر دے, تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اگر اللہ کے بندے نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ان بندوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق لے آئے, نئے بندوں کو لے آئے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کے اندر کہی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, کہ اگر تم نے اعراض سے کام لیا, تم اللہ کے دین سے منہ موڑتے رہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسروں کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اس لیے بعض سلف کہتے ہیں ما احون العباد علی اللہ اذا اضاعوا امرا, بندے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کریں تو پھر بندوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد حقیر ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ختم کر کے دوسروں کو لانے پر قادر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے, جس کو دنیا چاہیے, تو وہ اللہ سے رجوع کرے, اللہ دنیا بھی دے دے گا اور ساتھ میں آخرت بھی دے دے گا. ایک کافر ہے, ایک مشرک ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے مال کے لیے, اور مومن جنگ لڑ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو مومن کو اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے اور مال بھی مل رہا ہے. تو فَإِن مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے, فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 134 تک, 123 سے لے کر کے 134 تک 12 آیات میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیات میں کیا اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں, وہ جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل سکتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عمل کی جزا اللہ تعالیٰ کے یقیناً ملے گی. انسان جیسا عمل کرے گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جزا ملے گی. من یعمل سوءا یجز بہ, جو برا عمل کرے گا اس کی جزا اس کو ویسی ملے گی. تیسری چیز یہ ہم نے یہ جانی آج کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے, اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے. چوتھی چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ساری مخلوق اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ وراثت میں شریعت نے عورتوں کا بھی حق رکھا ہے اور بچوں کا بھی حق رکھا ہے, اور دور جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے توڑ دیا ہے کہ وراثت میں, باپ کی وراثت میں چھوٹے بچوں کا حق نہ ہو, عورتوں کا حق نہ ہو. اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سب کا حق بیان کیا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اگر میاں بیوی میں کبھی نا اتفاقی ہو جائے یا شوہر کی طرف سے کوئی اگنورنس اور بیوی کی طرف سے لا تعلقی کا معاملہ آ جائے, تو آپس میں اگر کسی چیز کو لے کر کے سمجھوتا کر لیا جائے اور عورت کسی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو اگر مکمل عدل کرنا چاہے آدمی کے, یعنی دل کے تعلق اور محبت میں بھی عدل ہو جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہری طور پر جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں ان میں عدل کرنا ضروری ہے, دلی تعلق میں فرق ہو سکتا ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اگر دینداری اور تقوی کی بنیاد پر میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اس الگ ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنا سکتا ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسری مخلوق کو جو اللہ کی فرما بردار ہو لانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے. اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں صرف دنیا طلب کرنے کے لیے تو دنیا ہمیں مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, اے ایمان والو انصاف کے اوپر مضبوطی سے جمنے والے بن جاؤ, شہداء للہ اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے, سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم, اگرچہ یہ گواہی تمہارے خود اپنے خلاف ہو, او الوالدین یا والدین کے خلاف ہو, والاقربین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, اگر کوئی شخص مالدار ہے یا کوئی شخص غریب ہے تو اس کو اللہ کو اس سے زیادہ تعلق ہے. یعنی گواہی دینے کے معاملے میں تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ فلاں آدمی بہت امیر ہے, اس کی دولت کی وجہ سے تم گواہی دینے سے پرہیز کرو, یا کوئی غریب ہے اس کے فقر و فاقہ کا ڈر تمہیں سچی گواہی سے روکے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے.
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے انصاف کا دامن نہ چھوڑو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، گواہی کے اندر تحریف کرو گے، جھوٹی گواہی دو گے، او تعرضوا، یا گواہی سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو گے، گواہی کی ضرورت ہے گواہی نہیں دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی اور سچی گواہی کی اہمیت بتائی اور بڑی تاکید کی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر حال میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، کسی کی پرواہ اس بارے میں نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اس معاملے میں چاہے گواہی کا معاملہ ہو چاہے عدل و انصاف کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہم گواہی وغیرہ کے اندر تحریف سے یا گواہی میں کتمان سے، اس کو چھپانے سے ہم بچیں گے. تیسری بات یہ پتہ لگی کہ عدل و انصاف کرتے وقت اگر اس کی زد میں ہم خود آ رہے ہیں یا ہمارے والدین آ رہے ہیں یا ہمارے قریبی لوگ آ رہے ہیں، تب بھی ہم اس سچی گواہی سے اور عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹیں، عدل و انصاف کے تقاضے کو اہمیت دیں. اسی طریقے سے کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کریں، کسی غریب کی غربت کے ڈر سے اس کی رعایت نہ کریں. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ فیصلہ کرتے وقت ہماری خواہش نفس اور ہماری عصبیت ہمارے آڑے نہ آئے، جو صحیح فیصلہ ہے وہ ہم کریں. تو عدل و انصاف کے سلسلے میں یہ آیت بہت اہم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ نے پہلے اتاری. یہاں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی ایمان، مکمل ایمان اپنے اندر پیدا کرو اور ایمان کے اوپر جمے رہو، یہ مراد ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ کا انکار کرے اور جو فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے اور قیامت کے دن کا انکار کرے، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو معاف کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے. یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، اور پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے. ایک تفسیر تو اس کی ہے کہ اس سے یہودی مراد ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا. تو یہ جو ہے اسلام ظاہر کرتے پھر کفر کرتے پھر ظاہر کرتے، اس طریقے سے یہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی اور پھر ان کی ہدایت کے سارے راستے اللہ نے بند کر دیے. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے نبی منافقوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تمام طریقے کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے. عزت اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے، عزت اس سے طلب کرنی چاہیے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں فرمائی کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو تمام طریقے کی عزتیں اللہ کے پاس ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں فرمائی کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے. آگے فرمایا
وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر یہ حکم بھی اتارا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو، یکفر بها کہ ان کا انکار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، ویستہزأ بها اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم تو پھر ایسی مجلس میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ منع کرنے کے باوجود ایسی مجلسوں میں اگر آدمی نہیں بیٹھے گا تو وہ بھی ان کے گناہ میں شامل مانا جائے گا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر 280 نمبر کی حدیث ہے، 2801 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ تو ایسی مجلسوں میں جہاں قول و عمل کے اعتبار سے اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلا تقعدوا معهم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، انکم اذا مثلہم اگر تم ایسا کرو گے تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے ایک ساتھ۔ الذین یتربصون بکم یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے، کامیابی مل جائے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ اور اگر کافروں کو تھوڑا بہت غلبہ مل جائے تو کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں رہے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں کے اوپر غالب ہونے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ ایمان والوں کے اوپر کافر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان والوں کے اوپر کافروں کے غلبہ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں رکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان غالب آ جائیں گے کافروں کے اوپر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اور حجت کے اعتبار سے کافر کبھی اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایمان والوں کے پاس سچی اور مضبوط دلائل ہیں، دلائل کے معاملے میں اہل ایمان کے اوپر کبھی کافر غالب نہیں آ سکتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں کافروں کا ایسا غلبہ مراد ہے کہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں اور روئے زمین سے مٹ جائیں، ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو اہل ایمان پر عطا نہیں کرے گا۔ چوتھا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے کافر ان کے اوپر غالب نہیں آئیں گے، اور یہی معنی امام ابن العربی نے بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ معنی سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمان اگر دنیا میں کہیں مغلوب ہیں تو وہ اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے مغلوب ہیں، اگر ایمان پر ہوتے، اللہ کے دین پر ہوتے تو اللہ کبھی بھی ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر غالب نہ کرتا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر غلبہ کی کوئی راہ ہرگز نہیں پیدا کرے گا۔